السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری تہجد کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ کافی سارے دوستوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دعا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے۔ تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، صبح شام مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں۔ تو دعا قبول ہونے کی نشانیاں کیا ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہماری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں قبول ہو رہی؟ تو دعا قبول ہونے کی 6 نشانیاں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو، آپ کی نالج میں اضافہ ہو اور آپ کو یہ علم ہو جائے کہ یہ نشانیاں ہمیں ظاہر ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ پہ پائی جا رہی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعائیں اللہ قبول کر رہا ہے۔ تو دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی دل میں سکون اور اطمینان کا احساس پیدا ہونا۔ یعنی دعا قبول ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد دل میں سکون پیدا ہونا اور اللہ پر بھروسہ اور اس کا احساس پیدا ہونا۔ تو یہ دعا قبول ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یعنی دعا مانگنے کے بعد دل میں سکون پیدا ہو جائے، اطمینان آ جائے اور اللہ پر یقین اور بھروسہ ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے، یا تو تمہاری دنیا میں ہی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، یا تو اس کی وجہ سے تمہاری دنیا میں کوئی مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اس کا آخرت میں مرنے کے بعد بدلہ ملے گا۔ تو دعا جو ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، دنیا میں قبول ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ آخرت میں ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ تو دعا قبول ہونے کی دوسری نشانی، دعا قبول ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دعا کے بعد حالات کا بدلنا۔ یعنی دعا مانگنے کے بعد اگر آپ کے مسائل ہیں وہ مسائل آسان ہونے لگیں اور رزق میں برکت ہو یا پریشانیاں کم ہونے لگیں، تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ قبول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل وہ حل ہو رہے ہیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور رزق میں برکت ہو رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ دعا قبول ہونے کی تیسری نشانی، دعا کرتے وقت آنکھوں میں آنسو آ جانا، آنسو بہنا، تو یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ دعا مانگتے وقت اللہ کے خوف سے آنسو نکل آنا، تو یہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 2 قطرے آنسوؤں کے، یہ 2 قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھ سے نکلے، یہ قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، اور اس آنسوؤں کے قطرے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو میدان جہاد میں خون کا قطرہ نکلتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر آنسو کے قطرے آنکھوں سے نکل آئے دعا مانگتے ہوئے اللہ کے خوف سے، تو سمجھ لو کہ ہماری دعا اللہ نے قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا کو سن لیا ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی، دعا کے بعد نیک اعمال کی توفیق ملنا۔ یعنی دعا مانگنے کے بعد آپ کو نیک اعمال کی توفیق مل جائے، یعنی دعا کرنے کے بعد نیک کاموں کی طرف رغبت ہو، گناہوں سے نفرت ہو یا عبادت میں لذت محسوس ہو، تو یہ علامتیں اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دعا قبول ہونے کی 5ویں نشانی، دل میں یقین اور صبر کا پیدا ہو جانا۔ یعنی دل کے اندر صبر اور یقین پیدا ہو جانا۔ بعض اوقات دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، لیکن دل میں یہ یقین پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ بہتر وقت پر اسے قبول کر لے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر وقت میں اسے قبول کرے گا، اس بات کا یقین ہو، اور پھر صبر کرے، جلد بازی نہ کرے کہ فوراً ابھی دعا مانگی ہے فوراً اس کا رزلٹ مل جائے، نتیجہ مل جائے، نہیں، صبر سے کام لیں۔
اللہ تعالیٰ بہتر وقت میں اس دعا کو قبول کرے گا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ تو دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ دل میں یقین اور صبر پیدا ہو جانا، یہ بھی دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی، خواب یا اشارے کے ذریعے تسلی ملنا، حوصلہ ملنا، یہ بھی دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے ان کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہ اشارے ملنا دعا کی قبولیت ہے، تو یہ دعا قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح دعا مانگتے مانگتے بعض دفعہ انسان کے جسم میں ایک جھٹکا اور ایک کرنٹ محسوس ہوتا ہے، اور انسان کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان کے جسم کو ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر آپ کی بن جائے دعا مانگتے ہوئے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ ہماری طرف کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اسے قبول بھی کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ اور دعا کی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ احساس ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سن رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ دعا قبول بھی ہوگی۔ تو اسی طرح دعا قبول ہونے کے لیے چند باتیں یہ بھی آپ اپنے سامنے جو ہے نوٹ کر لیں۔ دعا مانگتے ہوئے یہ چیز اپنے اندر ہو کہ دعا صرف اللہ کے لیے مانگ رہا ہوں، اور اسی طرح رزق حلال کا اہتمام ہو، حرام سے انسان بچے۔ رزق حلال جس انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے، اور جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ دعائیں قبول ہے۔ تو حرام کے ایک لقمے کی اتنی زیادہ نحوست ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا کھانا پینا، جس کا چال چلن، یہ سب حرام کمائی کا ہو، تو اس کی دعائیں اور عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو حلال رزق کا اہتمام کریں، حلال کمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا میں اصرار پیدا ہونا، بار بار دعا مانگنے کا جذبہ پیدا ہونا، یا بار بار دعا مانگنا، تو دعا میں اصرار ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور دعا کے اول آخر درود شریف پڑھنا، دعا کے شروع میں بھی آخر میں بھی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی یا کوئی بھی چھوٹا درود شریف اس کو پڑھا جائے، تو جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا، پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں دعا مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ آئندہ گناہ نہیں ہوں گے، جو گناہ ہوں گے اس سے میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو دعاؤں سے پہلے معافی مانگے، جب گناہوں سے معافی مانگیں گے تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو یہ چند باتیں یہ بھی نوٹ کر لیں، اور دعا قبول ہونے کی جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں، یہ نشانیاں اگر ظاہر ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کا اہتمام کیا کریں، دعا کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، دنیا و مافیہ سے کٹ کر، دنیا و مافیہ سے اپنا تعلق ہٹا کر صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے، اپنا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور بالکل یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوں، سر کو جھکا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ میری دعا کو سن رہا ہے، اس طرح آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔